फ़िक्र व फ़न के शहनशाह, शेर व सुखन के बादशाह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत अबुल हसन अमीर खुसरो तोतिए हिंद भी कहे जाते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर व अदब में, फ़िक्र व सुखन में, तसव्वुफ़ और रूहानियत में अगर कोई दूसरा नहीं मिलता, अगर कोई दूसरी नगीर नहीं मिलती, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनको हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार फरमाया। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना है। दुनिया भर से अक़ीदतमंद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत खुसूसी तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और तमाम लोगों को हम हज़रत अमीर खुसरो के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत कम मुरीद ऐसे होते हैं जो अपने पीर की मुराद बनते हैं, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वो शख्सियत है कि अपने पीर की मुराद बने, यानी हज़रत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि अगर शरीयत मुझे इजाज़त देती तो मैं एक ही कब्र में अपने साथ अमीर खुसरो को लेकर के दफन हो जाता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जुमले से गहराई का कि कितनी मोहब्बत होगी हज़रत अमीर खुसरो से हज़रत महबूब इलाही को, कितना प्यार होगा हज़रत अमीर खुसरो से सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को। अमीर खुसरो यूँ तो तुर्की नस्ल हैं। अमीर खुसरो आगरा और मथुरा के बीच में एक छोटा सा गांव पटियाली है, वहीं पर पैदा हुए। ऐसा कोई ख़ानदानी और नसबी रिश्ता हज़रत महबूब इलाही का पहले से अमीर खुसरो के साथ में नहीं है, लेकिन जब वालिद मोहतरम या वालिदा मोहतरमा के साथ जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल मशाइख़ की बारगाह में आए, उसके बाद से ही हज़रत महबूब इलाही ने इस तरह से पसंद फरमा लिया अपनी तरबियत के लिए और अपनी इरादत के लिए कि आज तक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल मशाइख़ के पहलुओं में दफन हैं। यही कमाल है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कि ये एक ऐसे मुरीद बने जो मुराद बन गए, और हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ तो ऐसे बाकमाल पीर हैं ही कि जिन्होंने हज़ारों खुलाफा आसमान में सितारों के मानिंद तैयार किए। हिंदुस्तान में, बर्र सग़ीर में हर जगह हज़रत महबूब इलाही के खुलाफा मौजूद हैं, क्योंकि सूफिया किराम अफराद साजी करते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली में वापस भेज दिया, यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने मुरीद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को पंजाब की जिम्मेदारी अता फरमाई थी, लेकिन दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म होने को थी। उसी वक्त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जानशीन और मुरीद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली की रूहानी मरकज़ियत संभालने के लिए भेजा। उस वक्त भी पूरी दिल्ली से पूरे मुल्क को चलाया जाता था, यानी जो तमाम शाहाने हुकूमत हुआ करते थे वो तमाम के तमाम भी इसी दिल्ली से पूरे मुल्क को चलाया करते थे। जिस तरह से आज पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम इसी दिल्ली से चलाया जाता है, तो इसी दिल्ली से हज़रत महबूब इलाही ने आज से 700 साल पहले रूहानी निज़ाम चलाया, और फिर पूरे मुल्क में आसाम से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में हज़रत महबूब इलाही ने अपने मुरीदीन और खुलाफा को तैयार करके भेजा बंदगान खुदा की हिदायत के लिए। तो उन तमाम बड़े बड़े मुरीद और काबिरीन खुलाफा में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा नुमाया है, क्योंकि वो हज़रत महबूब इलाही के बाद में हज़रत के जानशीन खलीफा बने। खिलाफत उज़्मा हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को मिली, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत महबूब इलाही ने खुद अपने लिए चुन लिया, और इसीलिए हज़रत महबूब इलाही के पहलुओं में दफन है हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तोतिए हिंद की बारगाह में आपका सलाम पेश है मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब। जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं, तमाम लोग अपना नाम भी बता दें, अपनी दुआएं भी बता दें, ताकि तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपकी दुआएं भी पेश की जा सकें, आपका सलाम भी पेश किया जा सके। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह वक्त ने कहा था, चूँकि जो सिलसिला चिश्तिया के अक्सर बुजुर्गान दीन हैं वो बादशाहों से मिलने में कम ही दिलचस्पी लेते थे, इसीलिए बादशाह अगर एक दरवाजे से आता था तो दूसरे दरवाजे से ये तमाम सूफिया निकल जाते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में बादशाहों से बहुत गुरेज किया। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का बादशाह के यहाँ आना जाना था। बादशाह ने कहा कि मैं आपके पीर व मुर्शिद से मिलने के लिए कल आऊँगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात आकर के हज़रत महबूब इलाही को बता दी। बादशाह ने जब इस खानकाह का रुख किया और बादशाह जब खानकाह में आया तो उसने देखा कि हज़रत महबूब इलाही खानकाह में नहीं है, तो उसने कहा कि अमीर खुसरो
خسرو یہ راز تم نے فاش کر دیا، کیا تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری جان جا سکتی ہے؟ حضرت امیر خسرو نے بادشاہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا حکم ٹال کر کے میری جان جا سکتی ہے، لیکن اپنے مرشد سے اگر میں کوئی بات چھپا لوں تو میرا ایمان جا سکتا ہے، اور میری جان سے زیادہ ضروری میرا ایمان ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی وارفتگی اگر کہیں آپ کو دیکھنی ہو تو یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو ملے گی۔ مولانا محمد ظفر الدین برکاتی صاحب فرما رہے ہیں امیر خسرو راہ معرفت کا منزل شناس نظامی صوفی، جس کی مریدی پر شیخ کو بھی ناز ہے۔ یقیناً ہم بہت سارے مریدوں کو دیکھتے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو ان کی مریدی پر حضرت خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فخر فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت پر خود ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فخر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ نے اپنے اس شہید مرید حضرت طوطی ہند امیر خسرو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ پر فخر فرمایا ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمال بھی کیا کہ پھر جب مرید بنے تو حضرت محبوب الہی کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ احمد اشرفی صاحب سلام کرنے والے کو نے بادشاہ کا راز حضرت محبوب الہی کو بتا کہ جہاں جان جا سکتی ہو تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ مرید ایسا ہوتا ہے، اور اگر مرشد حضرت محبوب الہی جیسا ہو تو پھر ایک مرید صادق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیر سے کچھ نہ چھپائے، کیونکہ پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر پیر و مرشد سے کچھ بچا لیا، کچھ چھپا لیا تو یقیناً ہماری وفائیں اتنی مضبوط نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے شعر و ادب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، جن کے فارسی کے کلاموں کو اتنی شہرت حاصل ہوئی، اور ان کے اندر اتنی مٹھاس پیدا ہوئی کہ کلام فارسی ہیں، زبان فارسی ہے، لیکن آج بھی فارسی نہ سمجھنے والوں کے بیچ میں جب نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم، آج رنگ ہے ریما رنگ ہے ری، اس طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو جو لوگ فارسی نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ بھی جھومتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کیف و سرور کی جو ہے لذتیں محسوس ہونے لگتی ہیں، وہ بھی کیف و سرور محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی عرض کیا تھا کہ حضور دعا فرما دیں، کچھ تحفہ عطا فرما دیں کہ میرے کلاموں میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ تو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فلاں جگہ سے شکر اٹھا لو اور اس کو کھا لو۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شکر اٹھائی اور کھا لی، اور سامعین کو بھی کھلا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی جو مٹھاس ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شکر کھلانے والا حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ شکر کھلانے والے، ان کے حکم پر شکر کھانے والے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے کلاموں کی مٹھاس آج بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ فارسی بھلے ہی نہ سمجھے لیکن آپ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم جیسے کلام اگر آج بھی سنیں گے تو آپ کو وہ روحانیت محسوس ہوگی جو شاید آپ اردو کے کلاموں میں بھی کم ہی محسوس کر پائیں گے جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ حضرت محبوب الہی کا کمال ہے کہ اس ہیرے کو ایسا تراشا کہ اس کو تراش کر کے جو ہے وہ ہیرا بنا دیا، اور پھر آج ساری دنیا میں امیر خسرو پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو سے فرمایا تھا کہ خسرو کبھی کبھی تم بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی جایا کرو۔ تو حضرت محبوب الہی کے حکم پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ خسرو ہم تمہارے پیر و مرشد کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں پاتے، یعنی آج بھی عالم روحانیت میں اللہ کے رسول کی مجلسیں سجتی ہیں، اولیاء کاملین تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی روحانیت کی دنیا میں وہ تمام مجلسیں سجتی ہیں اور ان کی برکتیں دنیا بھر میں عام ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے حضرت امیر خسرو سے فرمایا کہ خسرو ہم تمہارے پیر و مرشد کو اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں پاتے۔ تو حضرت امیر خسرو بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت امیر خسرو خانقاہ میں آتے بڑے چپ رہنے لگے، بڑے گمسم سے رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ کیا بات ہے خسرو، پریشان نظر آتے ہو، کچھ بولتے نہیں ہو۔ تو حضرت امیر خسرو عرض کرتے ہیں حضور اس طرح سے حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی نے فرمایا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ خسرو جا کر کے ابو علی شاہ قلندر سے کہنا
کہ آپ مجھے رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیں۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں جب حضرت امیر خسرو پہنچے تو حضرت امیر خسرو نے جا کر کے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیں۔ حضرت امیر خسرو نے جیسے ہی دل پر ہاتھ رکھا، خسرو رسول اللہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ پہلی مجلس میں دیکھا حضور تشریف فرما ہیں، اولیاء تشریف فرما ہیں، لیکن کہیں بھی حضرت محبوب الہی یعنی اپنے پیر و مرشد کو نہیں پایا۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ خسرو کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد محبوب الہی کی تلاش میں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اوپر کی مجلس میں جاؤ۔ اوپر کی مجلس میں گئے، تب بھی وہاں اولیاء کی مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی جلوہ افروز ہیں، حضور تشریف فرما ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ خسرو کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کی مجلس میں جاؤ۔ اس طرح سے 7ویں مجلس تک حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ اور پھر حضرت امیر خسرو سے حضور پوچھتے ہیں کہ خسرو کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ خسرو یہ چہرہ دیکھو۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو 7ویں مجلس میں حضرت امیر خسرو کے پیر و مرشد محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ اور اس کیف میں، اس سرور میں جب حضرت محبوب الہی کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی 7ویں مجلس میں دیکھا، تب اس روحانیت میں وہ کلام لکھا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگاری سرو قد لالا لخسالے بہر سو شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یعنی یہ کلام کہ جہاں کل رات کو میں تھا وہاں ہر طرف رقص ہو رہا تھا اور کوئی پری پیکر نگار جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، ہر طرف محفل تھی، ہر طرف شمیں روشن تھی، ہر طرف خوشبو بکھرے ہوئی تھی۔ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ تمام شاعری حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت میں کی کہ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت محبوب الہی کو وہاں دیکھتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے قدموں کو چومنے کے لیے بڑھے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا لیا اور پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے واپس حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر اسی طرح سے حاضر رہے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ مولانا محمد ظفر الدین برکاتی صاحب فرما رہے ہیں کہ امیر خسرو ہندوی تراش ترکی نژاد ہندوستانی صوفی تھے جنہوں نے اردو جیسی زندہ زبان ایجاد کی، اور ہم مانتے ہیں کہ جس زبان کے موجد امیر خسرو جیسا زندہ صوفی ہو وہ زبان کبھی بھی مرنے والی نہیں ہے۔ یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے برکاتی صاحب، کیونکہ آج بھی ہم کسی بھی دنیا میں دیکھیں، چاہے سیاسی دنیا ہو، چاہے معاشی دنیا ہو یا پھر سماجی دنیا ہو، آج بھی اگر تہذیب کی بات ہوتی ہے، اگر آج بھی تمدن اور ثقافت اور کلچر کی بات ہوتی ہے، آج بھی اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اگر عدالتی نظام کی بات کریں تو آج بھی اردو وہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ بالکل اردو زبان مرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اردو تہذیب کی زبان ہے، اردو تمدن کی زبان ہے۔ اردو، فارسی، ہندی، سنسکرت اور تصوف و موسیقی کی تاریخ امیر خسرو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اردو ہندی کی تاریخ انہی سے شروع ہوتی ہے، اور ہندی سنسکرت کی تاریخ بھی روحانی لگتی ہے۔ یقیناً جو سنسکرت میں بہت سارے دوہے ہیں، جو سنسکرت میں حضرت امیر خسرو کی بہت ساری شاعریاں ہیں، وہ اس بات کو درشاتی ہیں کہ حضرت امیر خسرو کا ہندی زبان سے اور سنسکرت سے کتنا مضبوط اور گہرا رشتہ رہا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اس سنسکرت کو اور ہندی زبان کو سیکھ کر کے اس پورے تصوف کو اور اس پوری روحانیت کو، بلکہ میں یہ کہوں کہ قرآن پاک کے مفہوم کو اور حدیث پاک کی تفسیر کو اگر سنسکرت زبان میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ میں شیئر کرنا شروع کرے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ محمد ظفر الدین برکاتی صاحب فرما رہے ہیں ابو الحسن یمین الدولہ امیر خسرو نظامی ابن امیر محمود سیف الدین بلخی علیہ الرحمہ کے علم و فضل کا ہمیں صدقہ عطا ہو۔ یقیناً حضرت محبوب الہی کے اس چہیت مرید کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت محمود سیف الدین محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت امیر خسرو کے نام کے آگے یمین الدین محمود لگتا ہے۔ تو اصل نام یمین الدین محمود ہے، لیکن حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو کے لقب سے یاد کیا، اس وجہ سے حضرت امیر خسرو پوری دنیا میں اس لقب کے ساتھ میں مشہور ہوئے۔ تو اکثر لوگ حضرت امیر خسرو کا نام تو نہیں جانتے ہیں، یمین الدین محمود نام ہے، لیکن امیر خسرو کے نام سے پوری دنیا میں حضرت امیر خسرو مشہور ہیں۔ تو یہی کمال حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایسا با کمال مرید ہے
کہ پیر و مرشد کو ان پر ناز ہے، اور ایسا با کمال شاعر اور ایسا با کمال صوفی اور ایسا با کمال شعر و ادب کا شہنشاہ ہے کہ آج تمام دنیا کو ان پر ناز ہے۔ اور شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی حضرت امیر خسرو کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ملک کی زبان، چاہے ہندی ہو یا اردو ہو یا سنسکرت ہو، اس میں لوگوں سے کلام کیا ہے اور اس میں روحانیت کی باتیں کی ہیں، اور اس میں روحانیت کی وہ باتیں کی ہیں جو سب کو سمجھ میں آنے والی ہیں، جو خاص طور سے دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم بھائی ہیں جو روحانیت میں بلیو کرتے ہیں، وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمال کے کارنامے کو سراہتے بھی ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اسی وجہ سے حضرت امیر خسرو کی روحانیت کے وہ دل دادا بھی ہیں اور اسی میں یقین بھی رکھتے ہیں۔ تمام لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، صدام انصاری صاحب دعا کی درخواست ہے حضرت۔ بالکل بھائی، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے ان محبوب اور برگزیدہ بندوں کے صدقے صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔